حضرت سیدنا حابیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پہلا لڑکا حابیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر لڑکی ہوئی رات میں، دن میں لڑکا ہوا قابل پیدا ہوا، رات میں لڑکی ہوئی۔ اسی طرح دن میں لڑکا ہوتا تھا، رات میں لڑکی ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی آل و اولاد بڑھتے گئی۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ہر لڑکی کے لیے ایک لڑکا، ہر لڑکی کے لیے ایک لڑکا دے دیتے تھے، ایک لڑکے کے لیے ہر لڑکی دیتے تھے، یعنی ہر لڑکی کے حصے میں ایک لڑکا آتا تھا، ہر لڑکی کے حصے میں ایک لڑکا آتا تھا، ہر لڑکے کے حصے میں ایک لڑکی آتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حابیل علیہ السلام کے حصے میں جو لڑکی آئی بہت خوبصورت تھی، جاذب النظر تھی، روشن چہرہ تھا، جس کی مثال دینا ناممکن ہے، ایسی خوبصورت لڑکی تھی حابیل علیہ السلام کے حصے میں جو آئی۔ قابل کے حصے میں بھی جو لڑکی آئی وہ بھی خوبصورت تھی، جاذب النظر تھی، ایسی خوبصورت تھی کہ مثال دینا ناممکن تھا۔ حابیل علیہ السلام اس لڑکی سے پیار کرتے تھے جو حصے میں آئی، اور وہ لڑکی حابیل علیہ السلام سے پیار محبت کرتی تھی۔ حابیل علیہ السلام اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اب قابل کا دل حابیل علیہ السلام کی لڑکی پہ آ گیا، کہنے لگا کہ اے حابیل، یہ لڑکی مجھے دے دے، یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لڑکی میرے حصے میں آئی، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ تیرے حصے میں جو لڑکی آئی تو اس سے شادی کر، میں کیوں دوں میرے حصے میں جو لڑکی آئی تیرے کو؟ حابیل علیہ السلام نے انکار کر دیا، قابل چلا گیا۔ دوبارہ آیا، پھر کہنے لگا کہ اے حابیل، یہ لڑکی مجھے دے دے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، مجھے یہ لڑکی دے دے۔ حابیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں دوں گا، یہ میرے حصے میں آئی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا، تجھے نہیں دوں گا، جا چلے جا۔ قابل چلا گیا۔ بار بار حابیل علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا یہ لڑکی مجھے دے دے۔ حابیل علیہ السلام انکار کرتے چلے جاتا، قابل چلے جاتا۔ پھر آیا حابیل علیہ السلام کے پاس قابل، اب کہنے لگا کہ اے حابیل، اگر تو نے مجھے یہ لڑکی نہیں دیا تو میں تیرا قتل کر دوں گا، تجھے مار دوں گا میں۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز تجھے نہیں دوں گا، قتل کرتا کر دے، مار دیتا مار دے، لیکن نہیں دوں گا تجھے یہ لڑکی، میرے حصے میں آئی، میں ہی شادی کروں گا۔ واپس چلے جاتا قابل، پھر آتا، پھر یہی کہتا، پھر آتا یہی کہتا، پھر آتا یہی کہتا کہ اے حابیل، یہ لڑکی دے دے، تجھے سمجھا رہا ہوں، نہیں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام انکار کر دیتے، قتل کر دے، نہیں دیتا ہوں میں تیرے کو یہ لڑکی، میرے حصے میں آئی، میں ہی شادی کروں گا۔ قابل چلا گیا۔ قابل پھر آیا، کہنے لگا کہ اے حابیل، یہ آخری بار سمجھا رہا ہوں تجھے، اگر تو مجھے نہیں دے گا یہ لڑکی تو تیرا قتل کر دوں گا۔
آخری بار سمجھا رہا ہوں تجھے، اگر یہ لڑکی مجھے نہیں دے گا تیرا قتل کر دوں گا۔ حابیل علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کر دے، میں تجھے ہرگز یہ لڑکی نہیں دوں گا۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ حابیل علیہ السلام قتل ہو گئے۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اور حابیل علیہ السلام دنیا کے پہلے شہید ہوئے۔ تو حابیل علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حابیل علیہ السلام ہیں۔ جب حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا، قابیل کانپنے لگا، تھرانے لگا، زمین و آسمان کانپنے لگی، تھرانے لگی، ہر شے ساقط ہو گئی، کیونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ قابیل حابیل علیہ السلام کے جسم مبارکہ کو کندھوں پہ ڈال کر پریشان حال چلتے جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا کیا کروں میں، کیونکہ معلوم نہیں تھا دفنانا، آخر کروں تو کیا کروں۔ اسی طرح کھاندے پہ ڈال کے حابیل علیہ السلام کی جسم مبارکہ کو کندھے پہ ڈال کر جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آدم ہوا پوچھے تو کیا جواب دوں گا میں، حابیل کہاں ہے بولے تو۔ یہ سوچتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، اور دونوں کوے آپس میں لڑتے لڑتے ایک کوا مر جاتا۔ جو زندہ تھا کوا، وہ اپنے پیروں سے مٹی کھودتے گیا، زمین کی مٹی کھودتے گیا، کھودتے گیا، کھودتے گیا۔ جب گڑھا بڑا ہو گیا تو کوے کو، مرے ہوئے کوے کو ٹانگوں سے کھینچ کر اس گڑھے میں ڈال دیتا، اور پیروں سے مٹی ڈھکیل ڈھکیل کر مٹی ڈالتے جاتا، مٹی ڈالتے جاتا۔ جب گڑھا زمیندوز ہو گیا، یعنی مٹی پوری ہو گئی، زمین کے برابر گڑھا ہو گیا، تو اڑ کے چلے جاتا۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھا، کوا کوی کا منظر دیکھا، کوا کووں کا منظر دیکھا، قابیل نے بھی گڑھا کھودا، اتنا گڑھا کھودا کہ حابیل علیہ السلام کو داخل کر سکے گڑھے میں۔ جب گڑھا بڑا ہو گیا، قابل ہو گیا حابیل علیہ السلام کو گڑھے میں داخل کرنے کے، تو گڑھے میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے زمین برابر کر دیتا۔ تو پہلا مزار مبارکہ بنا حابیل علیہ السلام کا، پہلی قبر مبارکہ بنی حابیل علیہ السلام کی، اور قبر میں آپ کی پہلی مرتبہ مٹی ڈال کر زمین کے برابر کیا گیا۔ تو حابیل علیہ السلام کی مزار مبارکہ دنیا میں سب سے پہلے بنی، دفنا دیا، مزار بن گئی۔ اب خوف کے مارے چلتے جا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام پوچھے تو کیا جواب دوں گا۔ سوچتے سوچتے خوف کے مارے چلتے جا رہا تھا، چلتے جا رہا تھا، یہاں تک کہ ملک یمن پہنچ گیا۔ یمن میں رہنے لگا۔ جو بھی آدمی سامان لے کے، پیسہ لے کے گزرتا، اس کو مار دھار کرتا، اس سے چھین لیتا پیسہ، پیسے لے کے چھین لے کے کھاتے رہتا۔ اب ظلم پہ ظلم کرنے لگا یمنیوں پر، یمن کے لوگوں پہ ظلم کرنے لگا، ان کا پیسہ لینے لگا اور جمع کرنے لگا، اور لوگوں کو جمع کر کے اپنا گروپ بنا رہا تھا۔ اتنا بڑا گروپ ہو گیا
جب بہت بڑا گروپ ہو گیا تو ان کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دینے لگا، اسلحہ چلانا سکھانے لگا. اس وقت جو بھی اسلحہ تھا وہ اسلحہ چلانا سکھانے لگا. جب اسلحہ چلانے کے قابل ہو گئے، اسلحہ چلانا سیکھ گئے، قابل ہو گئے، تو سیدھا حکومت سے جنگ کیا. یمن کی حکومت سے جنگ کیا اور جنگ جیت لیا. یمن کا حکمران بن گیا، یمن پہ حکومت کرنے لگا. اور یمن سے ہی بت پرستی شروع ہوئی اور یمن سے ہی اسلام پرستی شروع ہوئی. قابل نے ایک خوبصورت پتلا بنایا، اس کو اپنا معبود بنایا، اس کو اپنا خدا بنایا اور اس بت کو سجدہ کیا. تو یہ پہلا سجدہ بت کو ہوا، بت بنا، بت کو ہوا، بت پرستی شروع ہوئی. حکمران تھا یمن کا، لوگوں سے کہتا تھا بت بنا اور بت کی پوجا کرو، اور بت کی پوجا کرانے لگاتا تھا. جو بت کو سجدہ نہیں کرتے، بت کی پوجا نہیں کرتے، اس کو قتل کر دیتا تھا. تو جو توحید پرست تھے، ایمان پرست مسلمان تھے، وہ شہید ہو جاتے تھے لیکن بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے. قتل ہو جاتے تھے لیکن بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے. انکار کر دیتے تھے کہ تو ہمارا قتل کر دے لیکن ہم بت کو ہرگز سجدہ نہیں کریں گے. ہم ایک اللہ کو اور رسول کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ہی سجدہ کریں گے. ہم اللہ کے سوائے کسی دوسرے معبود کو سجدہ نہیں کریں گے اور بت کو سجدہ نہیں کریں گے. ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. یہ بت ہے اور بت کو ہم سجدہ نہیں کرتے. چاہے تو ہم کو قتل کر دے، جو کرتا کر دے. اور جو بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے ان کو شہید کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، شہید کر دیتا تھا، اور قتل ہو جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے. توحید پرست، اسلام پرست. بت پرستی یمن سے بڑھتی گئی، پھیلتے گئی. ہر ملک میں بت پرستی پھیلانے لگا. جو نہیں مانتے تھے ان کو شہید کر دیتا تھا. جو توحید پرست تھے، صرف اللہ رسول اللہ کو مانتے تھے، وہ شہید ہو جاتے تھے مگر بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے. تو بت پرستی بھی یمن سے شروع ہوئی، اسلام پرستی بھی یمن سے شروع ہوئی. حابیل علیہ السلام کی اولاد جہاد کیے، پہلی جنگ کیے قابل سے، پہلا جہاد ہوا قابل سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو فتح دیا، جنگ جیت گئے اور یمن کو اپنا کیپٹل بنایا. یمن کو اپنا اسلامی مرکز بنایا اور یمن پہ حکومت کرنے لگے. قابل کو قتل کر دیے اور یمن پہ حکومت کرنے لگے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے.
بت پرستی کو ختم کرنے لگے، اور لوگ بت پرستی کو ختم کرتے جا رہے تھے، اسلام کو مان رہے تھے، ایک اللہ ہے اور رسول اللہ پیغمبر ہے مان رہے تھے، کلمہ توحید گونج رہا تھا یمن کے اندر، اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی یمن کے اندر، مسلمان ہو رہے تھے یمن میں لوگ۔ آنے والے ویڈیو میں سماعت فرمائیے۔